جھوٹ بنانے اور پھیلانے کی مشین بہت بڑی ہو چکی ہے، لیکن کیا یہ سودا بک رہا ہے؟ میرے والوں تو نہ ہی سمجھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات السلام علیکم۔ جوہل بازار میں سب جھوٹ کے گاہک ہیں ثاقب، جو اس ماحول میں سچ بولتا ہے لاپتہ ہے، اور چونکہ سب کو پتہ ہے کہ اگر سچ بولا تو لاپتہ ہو جائیں گے، چنانچہ کم ہی لوگ سچ بولنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ بڑے سینئر جرنلسٹ جن کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بھی بہت اچھے ہیں اور جن کو حقائق کا ذرا سا اندازہ ہے بھی، وہ بھی بدقسمتی سے سچ بولنے سے گریز کر رہے ہیں۔ مثلا نجم سیٹھی صاحب آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسا ٹیسٹ ایجاد ہی نہیں ہوا جس سے یہ پتہ چل سکے کہ کسی مریض کی بینائی کتنے فیصد جا چکی ہے اور کتنے فیصد باقی ہے۔ اب یہ جو کلاٹنگ ہوتی ہے، جو خون کے اندر کسی جگہ پر کلاٹ جم جانا اور اس کی وجہ سے نقصان ہو جانا، تو کیا اس کلاٹ کی وجہ سے آنکھ کو نقصان ہو گیا اور اب بس یہ گارنٹی ہے کہ اب آئندہ مزید کلاٹنگ نہیں ہوگی اور مزید کسی حصے کو نقصان نہیں ہوگا؟ ہم نے بہت بار سنا اور دیکھا ہے کہ کسی کی ٹانگ میں کہیں کلاٹ جم گیا گرنے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے۔ پہلے تو یہ کہ وہ کلاٹنگ ہوئی کیوں، اور پھر وہ ہو گئی اور کسی کا نچلا دھڑ مفلوج ہو گیا۔ اب یہ آج سن لیا ہے کہ عمران خان صاحب کی کلاٹ کی وجہ سے بینائی چلی گئی ہے ایک آنکھ کی 85%، بقول عمران خان صاحب کے اور بقول نجم سیٹھی صاحب اور بے شمار سرکاری گماشتوں کے، کہ نہیں 85% نہیں گئی جی، تھوڑی سی گئی ہے، لیکن جتنی بھی گئی ہے گئی تو ہے، اور اس نے کیا واپس بحال ہونا ہے یا وہ ہو ہی نہیں سکتی؟ اور کیا یہ گارنٹی ہے کہ اب مزید کسی جگہ پر کلاٹنگ نہیں ہوگی؟ اور اگر ہوگی تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ پہلے مسئلے کی جڑ کو تو پکڑیں۔ بات یہ تو ہے ہی نہیں کہ بینائی چلی گئی، بات تو یہ ہے کہ یہ جس وجہ سے بینائی گئی ہے، کیا اس وجہ کو ٹریٹ کر دیا گیا ہے کہ جی وہ ایک انجیکشن لگا دیا اس کلاٹ میں، جی وہ اب مسئلہ ٹھیک ہو گیا ہے، بس اوکے ہو گیا، اب دوبارہ کبھی کلاٹنگ نہیں ہوگی؟ اس بات کی تو ابھی کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے، اور پھر جسم کے کسی اور حصے کو نقصان نہیں پہنچے گا، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ عمران خان کے کچھ ٹیسٹ لیے جانے تھے، کچھ رپورٹرز اسلام آباد کے گئے تھے پمز ہاسپٹل کے ڈاکٹر سے ملنے، لیکن انہوں نے آف دی ریکارڈ گفتگو کی تھی اور بتایا تھا کہ جی وہ ٹیسٹ بھیجے ہوئے ہیں لیبارٹریوں کو جن کی رپورٹس آنی ہے۔ یہ بہت پرانی بات ہے، جب ابھی عمران خان پمز سے آئے ہی تھے، تو اب تو ڈیفینیٹلی ان ٹیسٹ کی رپورٹس آ چکی ہوں گی، سرکار کو پتہ ہوگا کہ عمران خان کی بینائی کو اچھا خاصا نقصان ہو چکا ہے اور ان کی غفلت کی وجہ سے ہوا ہے۔ اب آپ یہ بلیم گیم لگاتے رہیں کہ جی عمران خان اس دوران اپنے گھر والوں سے یا وکیلوں سے ملتے رہے ہیں، تو 2-4 منٹ کی ملاقات کسی وکیل سے کسی عدالت میں کسی کچہری کے دوران کسی پیشی کے دوران ہو گئی، یا آپ نے کسی بہن کو ملنے نہیں دیا 2 مہینوں سے وکیلوں سے، باہر کے لوگوں سے، یا وہ اپنا دکھ رونے کے قائل ہی نہیں ہے ایک بندہ، اس کا مزاج ہی یہ نہیں ہے۔ اس وقت شروع میں بینائی جا رہی تھی، اب دسمبر کے بعد سے تو آپ نے کوئی ملاقات ہی نہیں ہونے دی تھی، تو 2 مہینوں میں جب ڈیمیج بڑھا ہے، اس دوران یہ فروری کی بات ہے جب 16 فروری کو آپ انہیں پمز دے کے گئے ہیں، تو 2 دسمبر کے بعد آپ نے ملاقاتوں پر پابندی لگائی ہوئی تھی۔ اس دوران ڈیمیج بڑھ گیا ہوگا، شروع میں تھوڑا بہت نظر کا مسئلہ ہوگا، اور خان صاحب کو بھی لگا ہوگا کہ ٹھیک ہے شاید میں اینک لگاؤں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا، اور وہ یا میں ڈراپس ڈالوں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا۔ وہ اڈیالہ جیل والے انہیں ڈراپس دے رہے تھے، لیکن وہ حل نہیں تھا مسئلے کا، وہ ڈنگ ٹپاؤ پالیسی چلا رہے تھے۔ اب آپ نے سپرڈنٹ بدلا ہے جیل کا، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ کل کو آپ کہیں کہ جی وہ اس پر بلیم لگا دیں، یعنی اس کی گردن کو آپ پھنسا دیں کہ اس کی گردن پتلی ہے اور آپ لوگوں کی گردنیں موٹی ہیں، اور آپ خود شکنجے سے نکل جائیں، اور آپ سپرڈنٹ جیل کو جس کو آپ نے اب ٹرانسفر کر دیا ہے بعد میں سسپینڈ کر دیں گے؟ کہیں گے کہ جی اس نے نہیں بتایا تھا ہمیں ٹائم پہ، اس وجہ سے سابق وزیر اعظم پاکستان کی آنکھوں کی بینائی، ایک آنکھ کی بینائی 85% چلی گئی، اور اب اس بات کی ابھی تک ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اب آگے مزید یہ پرابلم نہیں ہوگا۔ اب اگر پی ٹی آئی والے اور خاندان والے علاج کا مطالبہ کریں تو آپ کہتے ہیں جی باہر بھاگنا چاہتے ہیں، ڈیل کرنا چاہتے ہیں، گویا آپ یہ چاہتے ہیں اصل میں تو کہ کسی طرح عمران خان ڈیل پر راضی ہو جائے اور وہ باہر بھاگنے پر تیار ہو جائے، اور وہ باہر بھاگنے پر ابھی تک تیار نہیں ہے، کم از کم اس وقت تک تو ہمیں یہی لگ رہا ہے، کیونکہ ابھی تک آپ انہیں کسی لوکل ہاسپٹل میں بھی شفٹ نہیں کر سکے۔ اسلام آباد کے اندر شفا ہاسپٹل ہے جہاں تحریک انصاف ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ خان صاحب کو شفٹ کیا جائے اور وہاں کے ڈاکٹرز ان کا معائنہ کریں، اور خان صاحب کے اپنے ڈاکٹرز ان کا معائنہ کریں۔ یہ کام آپ کروا نہیں رہے، اور آپ ڈیل ہو گئی، باہر بھاگنا ہے 85% کا، جی عمران خان ڈرامہ کر رہے ہیں، 85% نہیں ہوئی،
وہ اپنے منہ سے بتا رہے ہیں 85%. کسی میڈیکل ٹیسٹ دنیا میں ایسا ایجاد ہی نہیں ہوا جو یہ بتا سکے کہ 85% بینائی گئی ہے یا 50% گئی ہے یا 60% گئی ہے. صرف مریض خود اپنے منہ سے بول کے بتاتا ہے کہ میری اتنی بینائی گئی ہے. یہ سرکاری گماشتے ہمیں بتا رہے ہیں. قسم خدا کا بندہ پوچھے آپ لوگ کون سے میڈیکل ایکسپرٹ ہیں؟ کیا اگر یہ بات کوئی ماہر امراض چشم ہمیں بتائے تو پھر تو ہم مان لیتے ہیں جی میں بھی ڈاکٹر نہیں ہوں، آپ بھی ڈاکٹر نہیں ہیں. لیکن اگر کوئی ماہر امراض چشم بتاتا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا ٹیسٹ نہیں ایجاد ہوا جس سے یہ پتہ چل جائے کہ اس بندے کی یہ آنکھ مکمل طور پر اس آنکھ سے اندھا ہے یا یہ 50% دیکھ سکتا ہے، تو پھر تو چلیں ٹھیک ہے. لیکن اگر ایسا کوئی ڈاکٹر ہمیں بتائے تو ہی ہم اس کی بات پر یقین کریں گے نا. اب ہم عطا تارڑ یا اس طرح کے لوگوں کی باتوں پر کیسے بھلا یقین کر لیں؟ اور کلثوم نواز کی بیماری کو عمران خان کی بیماری سے آپ کیسے ریلیٹ کر رہے ہیں؟ کلثوم نواز کو جب کینسر ہوا کیا وہ جیل میں تھی؟ نہیں. کیا ان پر کوئی کیس چل رہا تھا؟ نہیں. جیسے ہی انہیں پتہ چلا تھا کہ ان کی بیماری ہے، ایک بڑی بیماری میں وہ مبتلا ہو گئی ہیں، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، وہ فوری طور پر الیکشن لڑ رہی تھیں. وہ الیکشن کیمپین چھوڑ کر بیچاری بیرون ملک چلی گئیں اور وہاں پر پھر ان کا علاج بھی ہوا، لیکن ظاہر ہے وہ دیر ہو چکی تھی اور ان کا علاج بر وقت شروع نہ ہو سکا اور کینسر اگلی سٹیج پر پہنچ چکا تھا اور وہ جاں بر نہ ہو سکیں. نواز شریف کو جب پلیٹلیٹس کا مسئلہ ہوا وہ ضرور جیل میں تھے، لیکن ان کو تو نہ صرف یہ کہ چھوڑ دیا گیا بلکہ پاکستان کے کسی ہاسپٹل کی بجائے ان کو بیرون ملک بھیج دیا گیا. اور عمران خان کے لیے کیا مطالبہ ہو رہا ہے کہ خاندان کے لوگوں کو، ان کی سگی بہنوں کو ان سے ملنے دیا جائے، ان کے بیٹوں کی ان سے فون پر بات کروا دی جائے، اور وہ اسلام آباد میں راولپنڈی میں قید ہیں اور اسلام آباد میں قائم ہسپتال میں ان کا علاج کروا دیا جائے. یہ آپ کروا نہیں رہے اور باتیں آپ کر رہے ہیں جی پی ٹی آئی والے ڈیل مانگ رہے ہیں، عمران خان باہر بھاگنا چاہ رہا ہے. یار کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے؟ جب بھاگ جائے گا تو ٹھیک ہے، پھر ہمیں بتا دیجئے گا. اگر اس کی بیماری آپ نے بگاڑ لی ہے اور وہ حد سے بگڑ چکی ہے اور ایونچولی آپ کے پاس یہی لگ رہا ہے کہ آپ اسے کتنے سال جیل میں قید رکھیں گے تو وہ اور مقبول ہوتا رہے گا، اور اگر آپ اسے بیرون ملک بھگا دیں کسی طرح کوئی ڈراوا دھمکاوا دے کے تو شاید اس کی مقبولیت کم ہو جائے کیونکہ پاکستان کے لوگ سوچنا شروع کر دیں کہ لوگ وہ بھاگ گیا. تو میک سینس کہ آپ کا تو اس میں کوئی مفاد ہے عمران خان کے باہر جانے میں. عمران خان کا اپنا تو کوئی مفاد نہیں ہے. اب اگر آپ نے اس کے علاج میں تاخیر کر کے اسے اندھا کر دیا تو اب اس پہ شرمندگی کا اظہار تو کریں. چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی کسی کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرایا. انہوں نے کہا جی 16 تاریخ سے پہلے علاج کروا دو، اور یہ نہیں کہا غضب خدا کا کہ بھائی یہ جن لوگوں نے علاج میں تاخیر کی ہے، جو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میں اکتوبر سے کہہ رہا تھا کہ میرا علاج کروا دو اور میرا علاج نہیں کروایا گیا، تو یہ جو لوگ ذمہ دار ہیں اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ سے لے کر کوئی انٹیریئر منسٹر، کوئی جو بھی ہوم منسٹر، کوئی آئی جی جیل خانہ جات، یہ جو لوگ بھی ذمہ دار ہیں، یا وہ جو نامعلوم کرنل میجر صاحب بقول عمران خان کے جو جیل کا انتظام چلاتے ہیں اور انہیں سی سی ٹی وی کیمروں پر دیکھتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے بہتا ہوا پانی بھی دیکھ رہے ہوں گے، ان لوگوں کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا چاہیے. لیکن یہ تو آپ سے نہیں ہو رہا بدقسمتی سے. اور چیف جسٹس آف پاکستان بالکل ربڑ اسٹیمپ کی طرح تو انہیں بیہیو نہیں کرنا چاہیے. انہیں اپنی پاورز استعمال کرنی چاہیے. زیر حراست ملزم کے بنیادی حقوق، رائٹ ٹو لائف، اس کا پروٹیکٹ کرنا، ان کی صحت مند رہنے کا حق، ان کو پروٹیکٹ کرنا، گارنٹی کرنا سپریم کورٹ آف پاکستان کی ذمہ داری ہے. اگر وہ کوئی بھی ذمہ داری اپنی چیف جسٹس یا آفریدی صاحب پورے نہیں کر سکتے تو انہیں ریزائن کر دینا چاہیے. اور دوسری طرف پی ٹی آئی والے کیا کر رہے ہیں؟ 4 بندے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر قید ہو کر بیٹھے ہیں کئی گھنٹوں سے، 6 بندے خیبر پختونخوا ہاؤس کے باہر بیٹھے ہیں، اور 2-4 بندوں نے کوئی 1-2 موٹر ویز بند کی ہوئی ہیں یا سڑکیں بند کی ہوئی ہیں. کوئی ثوابی انٹرچینج پہ بیٹھ گیا، کوئی بھلوال روڈ پہ بیٹھ گیا، اور وہ بھی 4 بندے بیٹھے ہیں. پوری ٹریفک کسی بھی جگہ بند نہیں ہے. ایسے آپ کو لگتا ہے کہ آپ سرکار سے کوئی مطالبہ اپنا منوا لیں گے؟ یار میرے والوں تو نہ ہی سمجھو.